الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیں. السلام معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ عصر نے اس کے ابتدا میں قسم یاد فرمائی اور فرمایا: والعصر، مجھے زمانہ محبوب کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. یعنی جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے وہ گھاٹے والوں میں سے، خسارے والوں میں سے نہیں ہیں. تو اسی لیے معلوم ہوا کہ جو ایمان نہیں لائے اور جو اعمال صالحہ نہیں کرتے وہ خسارے والوں میں سے. اب ایمان بنیاد ہے اور اعمال صالحہ اس کی عمارت ہے. یوں سمجھ لیں کہ ایمان بیج ہے اور اعمال اس بیج کے سے پیدا ہونے والا تنا، پھل پھول اور اس کی رعنائی، خوبصورتی اس کا نام ہے. تو ایمان کے بغیر اعمال قبول نہیں ہیں اور اعمال کے بغیر مومن حسین نہیں ہے. یعنی بنیاد ایمان ہے اور ایمان ہوگا تو نماز فائدہ دے گی، ایمان ہوگا تو روزہ فائدہ دے گا، ایمان ہوگا تو قرآن مجید کی تلاوت فائدہ دے گی. اگر ایمان نہیں ہے تو قرآن مجید کی تلاوت بھی فائدہ نہیں دے گی، نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسا منافقین بہت لمبی نمازیں پڑھتے رہے لیکن انہیں دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا، نچلے حصے میں ڈالا جائے گا. اس کا سبب یہ کہ بے شک اعمال انہوں نے اچھے کیے لیکن وہ ایمان اس طرح لے کے نہیں آئے جیسے اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا. اور اللہ فرماتا ہے کہ ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے میرے حبیب کے صحابہ میرے حبیب پر ایمان لے کے آئے.
سبحان اللہ اونچی آواز میں بولے تھا، یعنی صرف یہ دو بندے نہیں بلکہ ساری جماعت کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ بات ہی ایسی ہے۔ اب دیکھیں ذرا یہ جماعت صحابہ اور مصطفیٰ کریم کا دیدار کرنے والے بلند شان کے مالک نفوس، اللہ نے کتنی بلندی عطا فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے ایمان لانے والوں ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لے کے آؤ۔ تو جن کے ایمان کو معیار بنایا گیا ہے، آج اگر کوئی بندہ ان صحابہ کی ایمان پر انگلی اٹھائے تو اسے شرط کرنی چاہیے کہ صحابہ کا ایمان تو اتنا اونچا ہے کہ اللہ باقیوں سے فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والوں ایسے ایمان لانا جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے۔ تو اب دیکھیں ذرا، جن خوش نصیبوں کو ایمان بھی مل گیا، اعمال صالحہ کی دولت بھی مل گئی، وہ اس جہان میں بھی کامیاب اور وہ اس جہان میں بھی کامیاب۔ جنہیں اعمال نہ مل سکے، ایمان کی روشنی نہ مل سکی، وہ گھاٹے والوں میں سے ہو گئے، خسارے والوں میں سے ہو گئے۔ اور یار کیا کہنا اس امت کا جس امت کو اللہ نے سارے نبیوں کا سردار نبی عطا فرمایا۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سردار نبی ہمیں عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے انبیاء میں سے شان والا، عظمت والا، پیارا سید المرسلین نبی ہم گناہگاروں کو عطا فرمایا۔ تو فرمایا امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو۔ اب امت بھی بلند ہے، ساری امتوں کی سردار امت ہے یہ امت مصطفیٰ، تو اعمال کی وجہ سے نہیں، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لیکن نیکی اور برائی کے یہ اعمال بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے ایمان ہے اور ایمان مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے۔ تو اس امت کو جو امتوں کی سرداری عطا فرمائی گئی وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے عطا فرمائی گئی۔ تو کیا کہنے اس امت کے افراد کے کہ قیامت کے دن حضور کی غلامی کی وجہ سے اس امت کے اعضائے وضو نور سے چمک رہے ہیں۔ آج وضو کرتے ہوئے ہر بندہ کوشش کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے کہ وضو اچھے طریقے سے ہو، دھویا جاتا ہے، چہرہ بھی پوری طرح سے دھونے کا حکم ہے، بازوؤں کو بھی اسی انداز سے دھونے کا حکم ہے، پاؤں بھی پورے اچھی طریقے سے دھوئیں۔ یہ پنج کلیان اسے بولتے ہیں۔ اب پنج کلیان وضو کے اندر یعنی چہرہ دھویا جاتا ہے، دو بازو دھوئے جاتے ہیں اور دو پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔ دو بازو، دو پاؤں، چہرہ، یہ 5 اعضاء ہیں جو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں۔ اب حضور نبی پاک کی غلامی میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں تو مصطفیٰ کی سنت ادا کرتا رہا، مصطفیٰ کے طریقے پہ اپنا منہ دھویا، اپنے بازو دھوئے، اپنے پاؤں دھوئے، مصطفیٰ کی سنت کو تم ادا کرتا رہا۔ قیامت کے میدان میں ساری اولاد آدم آئے گی، سارے انسان جمع ہوں گے، مگر بازو، چہرہ اور پاؤں ان کے چمکیں گے جنہوں نے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ان اعضاء کو دھویا ہوگا۔ تو جس محبوب کی سنت میرا چہرہ چمکا دے، جس محبوب کی سنت تیرا چہرہ چمکا دے، جن کی سنت پر عمل کرنے سے چہرہ چمکتا ہے، خود سوچے ان کی محبت دل میں آئے تو اندر کا جہان کیسا روشن ہو۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اولاد آدم کی بھی 120 صفیں ہوں گی۔ قیامت کا میدان ہوگا، ساری اولاد آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری بندہ قیامت سے پہلے آئے گا، فرمایا اللہ انہیں ایک جگہ جمع کر دے گا اور ان سب کی 120 صفیں بنے گی۔ فرمایا باقیوں کی 40 صفیں ہوں گی، میری امت کی 80 صفیں لگیں گی۔
سبحان اللہ 80 صفوں میں صرف مصطفیٰ کے غلام کھڑے ہوں گے 120 صفوں میں سے 80 صفیں مصطفیٰ والوں کی ہوں گی اب 80 صفیں مصطفیٰ والوں کی 40 صفوں میں دوسرے لوگ کھڑے ہیں 120 صفوں میں سارے لوگ تقسیم ہیں اب جناب جو 80 صفوں کے لوگ ہیں ان کا چہرہ بھی چمک رہا ہے ان کے بازو بھی چمک رہے ہیں اور ان کے پاؤں بھی چمک رہے ہیں سبحان اللہ انوار کا عالم کیا ہوگا اب میرے مصطفیٰ لجپالا کب مولا کی برکت سے نسبت کی وجہ سے مصطفیٰ والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے سبحان اللہ اس لیے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ قیامت کے دن کچھ منہ چمک رہے ہوں گے کچھ منہ سیاہ ہوں گے اب اس آیت کے بعد لکھا گیا وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن چمکیں گے فرمایا وہ نصیب والے ہوں گے جو کثرت سے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے والے یعنی حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ایک ایسا عمل ہے قیامت کے دن درود پڑھنے والوں کے چہرے نور سے چمک رہے اب جو چاہتا ہے میرا چہرہ روشن ہو قبر میں پہنچوں پھر میرا چہرہ چمک رہا ہو حشر کے میدان میں جاؤں تو میرا چہرہ چمک رہا ہو میرا اندر بھی روشن ہو جائے میرا باہر بھی روشن ہو جائے اور مدینے والے کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھے درود کے صدقے میں اللہ اس کے ظاہر و باطن کو روشن فرمائے حضرت نصیر ملت کہتے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے کیسا سبحان اللہ اب بھی کوئی پیارا سا بندہ دنیا سے جائے گا حضور کا غلام تو میں جنازہ پڑھا کے ہمیشہ چہرہ دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں جنازہ پڑھایا پھر چہرہ دیکھتا ہوں بہت سارے جنازے پڑھائے میں نے اور میلاد شریف منانے والوں میں سے میں نے کسی کا چہرہ بگڑا ہوا نہیں دیکھا واللہ وہ نعمت پہ بیٹھا ہوں مسجد اللہ کے گھر میں حاضر ہوں اتنے عرصے سے میں جنازے پڑھا ہوں یہاں بھی 30 سال ہو گئے ان 30 سالوں میں پتہ نہیں میں نے کتنے جنازے یہاں پہ پڑھائے جو جس سے جنازہ میں نے پڑھایا اس کے بعد ظاہر ہے میں ان کو جانتا تھا جنازے کے بعد میں نے چہرہ دیکھا تو ان کے چہرے پہ چمک ہے مسکراہٹ ہے خوبصورتی ہے ایک بھی چہرہ بگڑا ہوا نہیں دیکھا جس نے مدینے والے سے پیار کیا اللہ اس نے اسے سجا کے دنیا سے روانہ کیا اللہ یا رسول اللہ یا علی تو رسول اللہ کی برکت سے قبریں چمک جاتی ہیں رسول اللہ کی توجہ سے چہروں پہ رونق آتی ہے ایک حدیث سنے میں آپ کو سناتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی عورت یا حبشی جوان مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا یہ مسجد میں صفائی کرنے کا شوق ہوتا ہے کئیوں کو اور بڑی بات ہے ایک تو وہ ہے جو خادم صاحب رکھے ہوئے ہیں ظاہر ہے ان کی تنخواہ مقرر ہے وہ کام اسی کام کے لیے ہیں اور ایک بندہ آج خود کہتا ہے یار میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے گھر کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کروں اب اللہ کے گھر کی صفائی کرنے کا اجر کیا ہے سنیے ذرا حضور کی نظر میں اس بندے کا مقام کیا تو کہتے ہیں وہ حبشی عورت تھی یا حبشی مرد تھا جوان مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گم پایا یعنی کچھ دنوں کے وہ اکثر حضور اس کو دیکھتے تھے مسجد کی صفائی کر رہے ہیں مگر کچھ دن ہو گئے سرکار کو نظر نہیں آئے تو مصطفیٰ کریم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے جو مسجد کی جھاڑو دیا کرتی تھی یا وہ جوان کہاں ہے جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتا تھا تو صحابہ کرام نے اس کیا کہ وہ تو فوت ہو گیا یا رسول اللہ جس کا آپ پوچھ رہے ہیں وہ فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا جب وہ فوت ہوا تو مجھے بتایا کیوں نہیں ہے راوی کہتے ہیں گویا صحابہ نے اس معاملے کو معمولی سمجھا تھا یعنی ایک عام سا حبشی جوان ہے حبشی عورت ہے مرد ہے یا عورت دونوں کی روایت چلتی ہے تو کہا کہ وہ صحابہ نے فرمایا
یہ معمولی سا ایک حبشی جوان ہے، فوت ہو گیا ہے، تو چلو کوئی نہیں، کوئی بندہ بھی جنازہ پڑھا کے اس کا کفن دفن کا انتظام کر دو، رسول اللہ کو تکلیف نہ دو، اطلاع نہ پہنچاؤ۔ یعنی انہوں نے، عام بندوں نے یہ سمجھا کہ یہ معمولی سا حبشی جوان ہے، تو لہذا اس کے لیے رسول اللہ کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری نظر میں یہ معمولی سا ہے، چدر اس نے کرنا شروع کر، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری نظر میں یہ معمولی معاملہ ہے، لیکن حبشی جوان ہے، حضور کو اتنی تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اب دیکھیں ذرا جو مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں وہ مصطفیٰ کی نظر میں کس شان کے مالک ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ صحابہ نے آپ کو اس کی قبر دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی شان ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام والی وارث ہیں، اور سرکار نے جا کے اس کی قبر پہ نماز پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں، اور میری نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان قبروں کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہیں، اے میرے صحابہ، میرے غلاموں میں سے کوئی فوت ہو تو مجھے اطلاع کیا کرو، میں خود اس کی نماز پڑھایا کروں گا، اس لیے کہ یہ تمہاری جو قبریں ہیں جن میں تم دفن ہوتے ہو یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہیں، لیکن جب میں کسی میت پہ نماز پڑھ دیتا ہوں تو میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان قبروں کو روشن فرما دیتا ہے۔ یعنی قبریں چمکتی ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے چمکتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، قربان جائیں ان پیاروں کے جنہوں کو اللہ نے حضور کی نسبت کا نور عطا فرمایا۔ اٹھنے والے صبح اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، سردیوں میں بھی کامل وضو، گرمیوں میں بھی صحیح وضو کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں یار سردی ہے، اٹھیں گے بڑی تکلیف ہوگی، لیکن میں اس کا اجر بتا رہا ہوں۔ آپ نے صبح اٹھ کے وضو کیا، مکمل وضو کیا، ہاتھ بھی صحیح دھوئے، چہرہ بھی صحیح دھویا، پاؤں بھی صحیح دھوئے، کامل اکمل وضو کیا۔ اب اس کا فائدہ اور اجر کیا ہوگا؟ قیامت کے میدان میں آپ کے یہ اعضاء نور سے چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہر بندہ اندھیرے میں ڈوبا ہوگا، سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں اندھیرا ہوگا، یعنی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مگر نماز پڑھنے والوں کے اعضاء وضو چمک رہے ہیں اور نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ تو کتنا بلند نصیب کا حامل ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے نسبت مصطفیٰ عطا فرمائی، ایمان بھی عطا فرمایا اور اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے قبریں چمکنی ہیں، قبریں روشن ہونی ہیں، اور جو بندہ دوسرے کا بھلائی، دوسرے بندے کا بھلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی دوسرے کا بھلا کریں، دوسرے کی بہتری سوچیں، دوسرے کا بھلا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کچھ دے دیتا ہے جو دوسرے کے لیے وہ چاہتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی بندہ دعا کر رہا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی دعا نہیں کرتا، صرف قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ ایک بندہ مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما، یا اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما، یا اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما، اور ایک بندہ جو ہے وہ کوئی اور نہیں مانگ رہا، وہ صرف مصطفیٰ کے قلب پاک میں نازل ہونے والا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب حضور ارشاد فرماتے ہیں دعا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ قرآن پڑھنے والوں کو عطا فرما۔ یعنی وہ جو مانگ رہے ہیں نا، انہوں نے جو کچھ مانگا ہے اس سے زیادہ اللہ اس کو دیتا ہے جو مانگتے کچھ نہیں، صرف قرآن پڑھتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید پر نظر رکھنا، قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور قرآن مجید کو چھونا بھی ایمان والوں کی معراج ہے۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ جب قرآن مجید چھوتے تھے نا تو قرآن مجید پکڑتے قرآن مجید سے پیار فرماتے تھے. اور حضرت عثمان غنی تو جامع القرآن ہیں لیکن جامع القرآن ہونے کے باوجود یہ بھی آتا ہے کہ آپ جب مصحف شریف کی تلاوت کرنے لگتے تو مصحف مبارک یعنی قرآن شریف کو کھولتے تو پہلے آپ قرآن مجید کا بوسہ لیا تھا. سبحان اللہ. یہ عشق ہے, یہ محبت ہے قرآن مجید سے. اب قرآن مجید میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے پیاروں کی شانیں بیان فرمائی. اب قرآن مجید مصطفیٰ کا معجزہ ہے اور سرکار دنیا سے جاتے ہوئے فرماتے ہیں میں تمہیں 2 بھاری نعمتیں دے کے جا رہا ہوں. اے میرے غلاموں میں تمہیں 2 بھاری نعمتیں دے کے جا رہا ہوں. ان سے جڑے رہنا, تمسک رکھنا. اگر تم ان دونوں سے جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ کون گارنٹی دے رہے ہیں؟ ساری کائنات کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب گارنٹی دے رہے ہیں. فرمایا یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں اگر ان سے جڑے رہو گے تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم گمراہی سے بچ جاؤ. اور ان میں سے کیا؟ فرمایا ایک میں تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں اور دوسری اپنی اولاد دے کے جا رہا ہوں. ایک جگہ سنت بھی آئی ہے, میں قرآن دے کے جا رہا ہوں, سنت دے کے جا رہا ہوں. ایک جگہ اولاد آئی, عطرت آئی ہے, اہل بیت آئی ہے. یعنی قرآن و سنت ہے, میری اہل بیت ہے. جن کے پاس قرآن ہے اہل بیت ہیں. فرمایا ان دونوں سے جڑے رہنا, اہل بیت سے محبت کرنا, قرآن سے رہنمائی لیتے رہنا. جب تمہیں قرآن میری اہل بیت سمجھائیں گے نا تو پھر تم راستے سے بھٹکو گے نہیں. یہی سبب ہے کہ جب بھی امت انتشار کا شکار ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سادات میں سے کسی ایسے سید کو کھڑا کرتا ہے جو قرآن کا صحیح مفہوم امت کو سمجھا دیتی ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا جوڑا ہے, اس لیے جہاں کوئی مصطفیٰ کا بیٹا نظر آئے گا وہاں قرآن ضرور نظر آئے گا, اور جہاں قرآن نظر آئے گا وہاں سید نظر آئے گا. اس لیے کہ سید قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن سید کے ساتھ. تو اب فرمایا تم گمراہی سے بچ جاؤ گے اگر ان سے تمسک رکھو گے. کیا خوش بختی ہے اس انسان کی جو قرآن کا عاشق بن جائے. سبحان اللہ بولے ذرا سبحان اللہ. قرآن کا عاشق بن جائے اور صاحب قرآن کی اولاد کا مؤدب غلام بن جائے. یہ نعمت جس خوش نصیب کو حاصل ہو جائے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے زمانہ معبود کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے, انسان گھاٹے میں ہے. لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے, نیک اعمال کیے, یعنی وہ گھاٹے میں نہیں, وہ نقصان میں نہیں, وہ کامیاب ہونے والوں میں سے. الحمدللہ رب العالمین. اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت بھی عطا فرمائی, اور یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ اعمال صالحہ میں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو, یا اللہ تم نے مجھے ایمان بھی عطا کیا اور اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائی. تو نماز پڑھیں اور نماز کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں. فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. فرمایا میرا ذکر کرو اور فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو, واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو. میرا ذکر کرو اور میرا شکر ادا کرو. اب یہاں پر صوفیاء بولے, اہل اللہ بولے, اللہ والے بولے, انہوں نے کہا شکر اور ذکر کو اللہ نے اکٹھا بیان کیا ہے. فاذکرونی اذکرکم ذکر, واشکروا لی ذکر اور شکر کو اللہ نے ایک آیت میں اکٹھا بیان فرما دیا. تو اب اس میں کیا رات ہے؟ فرمایا پہلے ذکر کا بیان کیا, پھر شکر کا بیان کیا کہ میرا ذکر کرو اور میرا شکر ادا کرو. تو اس کا معنی یہ کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے نیک اعمال کرنے والے, اگر تو کبھی نیک اعمال کر لے تو زیادہ چوڑا نہ ہونا کہ میری بڑی ہمت ہے. فرمایا جب ذکر کر لے تو میرا شکر ادا کر, میں نے تجھے ذکر کی توفیق عطا فرمائی.
ذکر کر کے میرا شکر ادا کر کے میں نے تجھے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کئی مرتبہ مسجد کے پڑوس کے ساتھ جڑا ہوا گھر ہوتا ہے اور وہ مسجد میں نہیں آ سکتے، اور جب وہ توفیق دینے پہ آتا ہے تو ایک ایک میل کے فاصلے سے بندے کو 5 نمازوں پہ مسجد میں بلا دے۔ میں ویسے کہتا ہوں، ہمارے جہاں کے شاہ صاحب رہتے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے، یہ بہت دور رہتے ہیں، 5 نمازیں مسجد فاروقی میں ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہلے گلی میں رہتے تھے، یہاں سے ابھی ٹالی موری کی طرف چلے گئے۔ ٹالی موری میں وہاں اس علاقے میں رہنے کے باوجود فجر کی نماز بھی مسجد فاروقی میں ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پڑوس میں کوئی اٹھ کے نہیں آ رہا، کوئی اتنے لمبے سفر کر کے 5 نمازیں فاروقی مسجد میں پڑھ رہا ہے۔ کیا سبب ہے؟ مطلب یہ کہ جب تجھے ذکر کی توفیق مل جائے تو پھر ذکر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر کہ اے کریم تیرا شکر ہے تو نے مجھے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست میں، اس لمحے میں ہم نے جو سمجھایا وہ یہ ہے کہ دونوں جہانوں میں کامیاب وہ بندہ ہے جسے اللہ نے ایمان بھی عطا فرما دیا اور اعمال صالحہ بھی عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ، نماز کی پابندی اور اسی طرح باقی جتنے اعمال ہیں نیک وہ بجا لانے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ساری امت پہ اللہ اپنا خاص فضل و احسان کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔